الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 79 یائے ضمیر متکلم کا اعراب۔ یائے ضمیر متکلم کو آپ جانتے ہیں کہ جیسے کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب اور کتابی کا مطلب ہے میری کتاب، اسی طرح قلبی، قلم کے بعد جو یا لگایا جاتا ہے، قلمی میرا قلم، اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی عام قاعدوں کے خلاف کچھ اعراب رکھتا ہے۔ تو اب اس میں پہلا اصول یہ ہے، اگر کوئی اسم یائے متکلم اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اس کی اعرابی حالت ایک جیسی نظر آئے گی۔ جیسے کتابی، تو کتابی کتابی کتابی، چاہے وہ مرفوع ہو، چاہے وہ منصوب ہو، چاہے وہ مجرور ہو۔ قلمی قلمی قلمی، میرا قلم۔ بناتی، میری بیٹیاں۔ بناتی بناتی بناتی۔ صدیقی، میرا دوست۔ اور ابی اخی فمی کا ذکر تو ہم نے پہلے کر دیا ہے، ان کی حالت بھی تینوں حالتوں میں یکساں ہوتی ہے، جیسے ابی میرا باپ، اخی میرا بھائی، فمی میرا منہ۔ اب دوسرا اس کا اصول یہ ہے کہ مندرجہ ذیل حروف جر کے بعد آنے والی یائے متکلم مشدد ہو جاتی ہے۔ جیسے اعلیٰ حرف جر ہے، اعلیٰ کے بعد یا آ جائے تو علیہ، مجھ پر، اور الا حرف جر ہے، اس کے بعد یائے متکلم آ جائے الیہ، مجھ تک، اور فی کے بعد یائے متکلم آ جائے تو وہ فیہ ہو جاتا ہے، مجھ میں۔ علیہ، الیہ، فیہ، تو یہ چیزیں مشدد ہو گئیں۔ اب اس کا اگلا اصول یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اسم بھی اگر مرکب اضافی کی صورت میں یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو یا پر تشدید لگ جاتی ہے، اور تینوں حالتوں میں اس کا اعراب ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اب جیسے بنون، یہ جمع مذکر سالم ہے، بنون، ابن کی جمع ہے، اون آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں اون ہے۔ مسلمون بھی جمع مذکر سالم ہے، محسنون بھی جمع مذکر سالم ہے، مخرجون جمع مذکر سالم ہے، آخر میں دیکھیے اون ہے، حاضرون، معلمون۔ تو ان کو اگر یائے ضمیر متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو ان کی صورتیں حسب ذیل ہوں گی، اور تینوں حالتوں میں رفع، نصب اور جر ایک ہی جیسے یہ نظر آئیں گے۔ جیسے دیکھیے بنونا کو جب آپ یا لگائیں گے تو وہ بنینا سے بنیہ ہو جائے گا، میرے بیٹے، بنیہ۔ اور اسی طرح مسلمون سے مسلمین، اور اس کے اوپر یا لگائیں گے تو مسلمیہ، میرے مسلمین۔ اور محسنون سے محسنین بنائیں گے آپ، یا لگائیں گے محسنیہ۔ اور اسی طرح مخرجون سے مخرجین کریں گے آپ، اور اس کے اوپر آخر میں یا لگائیں گے تو نون نکال کر مخرجیہ، حاضریہ، معلمیہ، میرے استاد، والدیہ، والدین، دیکھیے والدین ہے، یہ جمع ہے، والدین، والدون سے والدین کیا، والدین میں سے نون نکالا، والدی ہو گیا، اور اس کے بعد یا لگائیں گے تو والدیہ۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں بنیہ بنیہ بنیہ، تینوں حالتوں میں یہی حالت ہوگی کیونکہ یائے متکلم کی طرف یہ مضاف ہو گیا ہے۔ مسلمیہ مسلمیہ مسلمیہ، محسنیہ محسنیہ محسنیہ، مخرجیہ مخرجیہ مخرجیہ، حاضریہ حاضریہ حاضریہ، معلمیہ معلمیہ معلمیہ۔ اب آ جائیے یہ چارٹ کو دیکھ لیجئے، یہاں
میری کتاب، کتابی تینوں حالتوں میں اس کی حالت ایک جیسی ہے۔ اسماء ستہ میں سے اب کو لیتے ہیں اور اس کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، ابی میرے والد، ابی تینوں حالتوں میں ایک۔ اور اخ سے دیکھیے اخی، اور فمی میرا بھائی، اور میرا منہ، اور بنیہ، اور میرے بیٹے، محسنیہ، میرے محسنین، اور معلمیہ، میرے استاد۔ اب ہم آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے والدیہ اور والدیہ میں کیا فرق ہے۔ تو والدین، والدانی، والدینی یہ تو مثنی ہے، والدینی، تو والدینی کے اوپر یا لگائیں گے، ایک تو نون کو نکال دیں گے اور یا کو مشدد کر دیں گے آپ، والدیہ، دال پہ زبر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دو ماں باپ، میرے دو والد۔ اس کے برخلاف آپ اگر والدیہ کہیں گے، والدین، والدون، والدین، یہ جمع ہے، مثنی نہیں ہے، اور یہاں دال کے نیچے زیر ہے، اور میرے یعنی میرے آبا، یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے۔ اب ذرا کچھ قرآنی مثالوں کی طرف جاتے ہیں، دیکھیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما اور میرے دونوں والدین کی بھی، یعنی میرے والدین یعنی ماں باپ کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مسلمانوں کی بھی، اہل ایمان کی بھی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ اب اس دعا میں ایک بات ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ اس میں ترتیب بڑی اہم ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دونوں ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگتا ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا کی مومنین کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے یہ سورہ ابراہیم ہی کی دوسری آیت ہے، وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔ تو اب وہ ابلیس قیامت کے دن کہے گا کہ آج کے دن یہاں میں نہ آپ کی فریاد رسی کر سکتا ہوں، اور نہ آپ لوگ میری فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ بِمُصْرِخِ، تو یہ تھا اصل میں مصرخین تھا، اور مصرقین کا نون نکال دیا اور پھر یا لگا دیا تو مصرقیہ ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیے سورہ احقاف میں ہے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اس مثال میں یا متکلم کی دو مثالیں ہیں، ایک تو علی اور والدی، کہ میں اللہ کی شکر ادا کروں اور اس نعمت کا شکر ادا کروں جو اس نے مجھ پر کی ہے اور میرے دونوں ماں باپ پر کی ہے۔ انعمت علی وعلی والدی۔ اب یہاں ایک تیسری مثال ہے، دیکھیے ذرا، یہ بڑی اہم ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہاں پر تین یا ایک جگہ آگے ہیں، تو ولیٌ میں یا کے اوپر تشدید ہے، یا مشدد ہے، دو یا ہیں، ولیٌ، انت ولیٌ، تو سرپرست ہے۔ اب اس کے اوپر ہم یا متکلم لگا رہے ہیں، تو دو یا پہلے سے تھے، ایک اور یا متکلم کی آگے ولی، تو یہاں پر ایک لمبی آواز آپ محسوس کریں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ تو اس دنیا میں اور آخرت میں اے اللہ تو ہی میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے، میرا محافظ ہے۔ اب آ جائیے یا متکلم کی ایک اور مثال، حدیث میں ایک جامع دعا آئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دینیہ
اور دنیا یا آخرتی، اور اس میں یا کے استعمال پر ذرا غور فرمائیے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو، میرے دین کو درست فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے، عصمت امری، میرے دین کی حفاظت فرما، دین کو درست فرما۔ تو یہاں دینی کو جب الذی سے ملائیں گے تو یا متکلم پر ہم زبر لگا رہے ہیں، اور یا کو اگر وہاں وقف کریں گے تو منصوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں الذی اصلح، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اللہم اصلح لی دینی کے بعد اگر رک جائیں گے آپ دینی پڑھیں گے، لیکن اگر ملا کے پڑھنا ہو تو اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَا وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کو بھی سدھار دے جس میں میری روزی ہے، میرا روزگار ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کو بھی درست کر دے، سنوار دے جس سے میرا مستقبل وابستہ ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو چند اور نیکیوں کے لیے اور ہر قسم کی بھلائیوں کے لیے زیادہ کر دے۔ اور وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي، اور موت کے لیے، موت کو میرے لیے راحت کا سامان بنا دے، من کل شر، اور میں ہر قسم کی شر سے، برائی سے موت کے وقت بچا رہوں، اور میرا خاتمہ صحیح عقیدے، صحیح عمل اور صحیح ایمان پر ہو۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ اب آ جائیے بنیہ کی قرآنی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ بنیہ، قرآن مجید میں بنیہ کو مصغر کر کے بطور اسم تصغیر استعمال کیا گیا ہے، یعنی بنیہ بنیہ میں، بنیہ بنیہ میں تبدیل ہو گیا۔ جس طرح حسن سے حسین بنا لیا جاتا ہے اور کلب سے کلیب بنایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح بنیہ کے معنی ہوں گی میرا چھوٹا بیٹا، میرا پیارا بیٹا۔ اور قرآن مجید میں بنیہ سے پہلے حرف ندا یا استعمال کیا گیا ہے جو مرکب اضافی کے مضاف کو منصوب کر دیتا ہے، تو یہاں بنیہ منصوب ہے۔ جیسے حضرت نوح نے کہا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہونا۔ تو یا بنیہ، تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، لیکن بنیہ کے بجائے بنیہ ہے اور حالت تصغیر میں ہے۔ اور یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے یوسف، اپنا یہ خواب اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اخ کی جمع ہے اخوہ، تو اخوتک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب۔ اسی طرح حضرت لقمان نے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔